حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ مومنین کو خطاب ہے، ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی فرضیت میں اختلاف نہیں ہے، جیسے اس امت مرحومہ پہ فرض ہیں، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ احکام کیا تھے، روزہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ الگ تھے، لیکن روزے کی فرضیت تمام امتوں پر یکساں تھی اور مقصد بھی ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ ایام معدودات، اس آیہ کریمہ پہ پچھلے جمعہ بات ہو چکی ہے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ اللہ کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے معدود اور گنتی کے دن رکھے ہیں۔ وہ چاہتا تو سارے سال کے روزے رکھ دیتا، ساری عمر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے ایک خاص مبارک مہینے کو چن لیا ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو سال کے سارے مہینوں کا سردار ہے۔ گنتی کے دن ہیں،
روزہ رکھنے کے لیے دن گنتی کے ہیں، لیکن روزے کے جو فوائد ہیں اور جو اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں، اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ روزے کا اجر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا اجر جو ہے اس کا شمار انسانی بس سے باہر ہے، اور ان گنتی کے دنوں میں بھی پھر یہ رعایت بخشی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی اگر رمضان شریف میں کسی کو سفر درپیش ہے یا ایسی بیماری ہے جس کے لیے دوا کھانا ضروری ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بار بار غذا لینا پڑتی ہے، یا ایسے انجیکشن لگانا پڑتے ہیں جن میں غذائیت ہوتی ہے، تو وہ قضا کر لے۔ جب صحت ہو تو جتنے روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے جو رہ گئے ہیں ان کو قضا کر لے، یا کوئی سفر میں ہے اور اثناء سفر سحری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا سفر ایسا ہے کہ روزہ رکھنا اس میں مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی رعایت ہے کہ وہ رمضان شریف کے بعد جب سفر ختم ہو اس وقت قضا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ آیہ کریمہ بھی ان آیات مبارکہ میں سے ہے جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور آیت باقی ہے، کہ اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ تو یہ اس طرح سے منسوخ ہوا کہ جو آدمی سفر میں بھی نہیں، صحت مند ہے، بیمار بھی نہیں، اس کے لیے اس کی گنجائش ختم کر دی گئی۔ لیکن ایسے لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ واپس صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا بیماری ایسی ہے جس سے وہ واپس آنے کی امید نہیں رکھتا، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جس میں، یا عمر کا ایسا حصہ ہے، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا جس میں اب اس کا واپس صحت مند ہونا جو ہے وہ آسان نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی اور اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ پھر اسے بھی رمضان شریف کا اتنا ہی اجر نصیب ہوگا، ویسی ہی کیفیات نصیب ہوں گی، وہی رحمتیں، وہی عنایات ہوں گی جیسا روزہ رکھنے والے پر ہیں۔ اور یہ جو مسکین کا کھانا ہے اس میں بھی یہ رعایت موجود ہے کہ مختلف لوگوں کے کھانے کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی عام روکھی سوکھی کھاتا ہے، دوسرا اس سے ذرا اچھی قسم کی رہائش ہے اس کے پاس حالات اس کے اچھے ہیں، وہ زیادہ اچھا کھاتا ہے، تیسرا امیر ہے بہت، وہ بہت اچھا کھاتا ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے کھانے کا، جس طرح کا کھانا وہ خود کھاتا ہے اس معیار کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے، یا اس کے اندازے کی قیمت کسی مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت دے دے۔ لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر له، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے، اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہے، یعنی روزے کا کفارہ تو یہ ہے کہ جس معیار کا کھانا وہ خود کھاتا ہے اس معیار کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف سے چاہے کہ وہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو بھلائی میں جو بھی زیادتی کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے، جو شخص
خوشی سے زیادہ خیرات کرنا چاہے یا زیادہ دینا چاہے فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ جو کیفیات روزے سے پیدا ہوتی ہیں اور جو حضور حق روزے سے نصیب ہوتا ہے وہ خصوصیت روزے کی ہے، اس لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ سکو تو یہ بہت بڑی بات ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر جانتے ہو، بات کو سمجھتے ہو، تو روزہ رکھنے سے ایک تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ قضا ہو جاتا ہے پھر وہ قضا ہمیشہ غیر رمضان میں ہی کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان جب بھی آئے گا تو اس کے اپنے روزے فرض ہوں گے، رمضان میں تو قضا ہو نہیں سکتی۔ جب بھی آتا ہے رمضان شریف کا مہینہ تو اس کے اپنے روزے فرض ہوتے ہیں، اس لیے رمضان کی جو بھی قضا ہو جائے وہ غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ تو آدمی روزہ تو رکھے لیکن اس ماہ مبارک کی برکات اور کیفیات تو اس میں نہیں ہوتی۔ پھر رمضان المبارک میں ایک تو رحمت الہی کی فراوانی ہوتی ہے، بخشش جوش پہ ہوتی ہے، اور رمضان کی اپنی کیفیات اور انوارات و تجلیات جن کا نزول رمضان میں ہوتا ہے وہ ہیں، اور جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے وہ روزے ہی کی خصوصیت ہے۔ آدمی یوں تو ساری عمر غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی کرتا ہے، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جسے حضور حق کا احساس نصیب ہو جائے اور وہ اس کا احساس زندہ رہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں عام آدمی کو بھی حضور حق کا احساس ہو جاتا ہے۔ جو روزے سے ہے وہ بے شک کوئی صاحب کشف ولی نہ صحیح، ایک عام آدمی صحیح، لیکن وہ اندھیرے کوٹھے میں بھی پانی کا گھونٹ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اسے احساس ہے کہ میرا رب میرے پاس ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو حضوری حق کا ایک احساس ہے یہ روزے کی عجیب دین ہے، یہ روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو ادراک اسے ہوتا ہے اسے وہ باقی 11 مہینے بھی زندہ رکھے، تاکہ پھر رمضان شریف آ جائے اور اس میں پھر وہ تازگی اور اس میں پھر وہ تازہ دم ہو جائے اور پھر اس میں اس کی تجدید ہو جائے۔ تو ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ سکو، بیماری میں بھی اگر سمجھو ممکن ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو ضرور رکھو۔ سفر میں بھی اگر سمجھتے ہو کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور اس سے تکلیف نہیں ہوگی تو ضرور رکھو، چونکہ جو برکت رمضان کی اور روزہ رکھنے کی ہے وہ کفارہ دینے سے یا قضا کرنے سے شاید وہ مقام یا وہ عظمت یا وہ کیفیات نصیب نہ ہوں۔ بے شک اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، فرض کا ادا ہو جانا ایک اور بات ہے اور کیفیات کا نصیب ہونا ایک اور بات ہے۔ تو اگر ممکن ہو بیمار کے لیے یا ممکن ہو مسافر کے لیے روزہ رکھ سکے تو روزہ ضرور رکھے، یہ بہتر ہے۔ نہ رکھ سکے تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قضا بھی نہیں کر سکتا تو اللہ کریم کی بخشش ہے، رعایتیں ہیں۔ ایک صحابی سے روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، خوش نصیب تھے وہ لوگ، ذرا سی بات ہوتی بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو جاتے، اور ایک احساس تھا۔ اصل جو چیز دین ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ احساس حضوری ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا معبود ہر لمحہ میرے پاس ہے۔ اس نے بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو روزہ توڑ دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو بھائی اس کے بدلے تو 60 رکھنے ہوں گے. تو وہ چلا اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا کمزور آدمی جو رمضان کا روزہ توڑ بیٹھوں، غیر رمضان کے 60 میں کیسے رکھوں گا؟ مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ مجھ میں اتنی ہمت ہوتی تو میں رمضان کا روزہ نہ توڑتا. اگر مجھ سے رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا تو یہ میری کمزوری ہے، تو اس کے بدلے میں 60 کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے تو ہے کچھ نہیں، تو کبھی مزدوری لگ گئی تو کھانا نصیب ہو گیا، اور کسی دن مزدوری نہ ملی تو رات فاقے میں گزر گئی، تو میں 60 مساکین کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھو، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھو. تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی شخص کھجوروں کا ٹوکرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور اس نے پیش کیا. آپ نے قبول فرمایا، اور اس شخص کو جس سے روزہ ٹوٹا تھا اسے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اور جب کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا چکا تو پھر عرض کرنے کا یا رسول اللہ مجھے تو شہر بھر میں سوائے اپنے گھر والوں کے اور اپنے بیوی بچوں کے ان سے بڑا کوئی مسکین نظر نہیں آتا. اس شہر میں تو سب سے مسکین میرے بیوی بچے ہیں، میں ہوں. آپ نے فرمایا اچھا گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے. تو یہ اللہ کریم کی عنایت ہے، بخشش ہے کہ اس نے رعایت فرما دی کہ بیمار ہو روزہ نہ رکھو، قضا کر لو. سفر میں ہو نہ رکھو، قضا کر لو، رمضان شریف کے بعد قضا کر لینا. یا کوئی ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا ایسا بوڑھا جسے پیر فرتوت کہتے ہیں جس کے واپس آنے کی امید نہیں، تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے یا اس کے بدلے رقم دے دے. لیکن یہ تو سب رعایتیں ہیں اس کی، لیکن جو مزہ روزہ رکھنے میں ہے اور جو کیفیات روزہ رکھ کر نصیب ہوتی ہیں اور جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے وہ ان سے نصیب نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو فرضیت کی ادائیگی ہو گئی، اطاعت ہو گئی. الحمدللہ اللہ کریم نے معاف فرما دیا، لیکن اصل مقصد تو ان کیفیات کا حصول ہے. حضور حق کی وہ کیفیت کہ جو روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے، جس کا دھیان وہ سارا دن رکھتا ہے، ساری رات رکھتا ہے، رات کو چین سے سو نہیں پاتا کہ مجھے سحری کرنی ہے کہیں دیر نہ ہو جائے، سارا دن ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ کریم اس کے ساتھ ہیں. انتہائی پیاس میں بھی، گرمیوں کے روزوں میں بھی لوگ مزدوری کرتے بھی دیکھے ہم نے، اور اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے استقامت کے ساتھ اور نہیں توڑتے تھے. تو وہ کیوں رکھتے تھے؟ ایک حضور حق ایک نصیب ہوتا تھا، ایک کیفیت ہوتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں. تو فرمایا ان تصوموا خیر لکم، اگر ممکن ہو تو روزہ ضرور رکھو، بہتر یہ ہے اگر تم جانتے ہو. جہاں تک رمضان المبارک کی برکات کی بات ہے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا. اللہ نے بندوں کو مخاطب فرمایا، بندوں سے کلام فرمایا، اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کا، کلام کرنے والے کا پرتو جمال لیے ہوئے ہوتا ہے. آدمی بھی اگر آدمی سے بات کرتا ہے تو بات کرنے والے کی حالت یا کیفیت اس پر اپنا اثر چھوڑتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو، مضبوط ہو، اور جسے بدکاروں یا گناہگاروں کی صحبت میں جا کر یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کی باتیں اس پہ غالب آ جائیں گی اور یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا، اگر یہ خطرہ ہو تو وہ تبلیغ کے لیے بھی نہ جائے، ان سے اعتراض کرے، ان سے دور رہے.
ہاں کوئی ایسا شخص جسے یہ خطرہ نہ ہو کہ ان کی باتیں مجھ پہ غالب آ جائیں گی، بلکہ جسے یہ امید ہو کہ میری بات ان پر اثر کرے گی، اس پر تبلیغ فرض ہے، وہ ضرور جائے، وہ ضرور تبلیغ کرے، وہ ضرور دین کی بات کرے، وہ ضرور ہر طرح کے لوگوں سے ملے اور ان سے بات کرے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو جب دو آدمی بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو جو کمزور ہوتا ہے مزاجن یا طبعاً، وہ دوسرے کی بات کا اثر لے لیتا ہے۔ آپ کسی ایک آدمی کو جواریوں کے ساتھ چھوڑ دیں، کچھ عرصہ رہے، وہ بھی جواری بن جائے گا، ان کی باتیں، ان کی حرکات اس پہ اثر کر جائے گا۔ اسی طرح کسی کو نیک کی مجلس میں چھوڑ دیں تو کچھ عرصہ بعد رفتہ رفتہ وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حال تو بندے کی بات کا ہے، ایک آدمی کی بات کا ہے، اور جب اللہ کریم کلام فرمائے جل شانہ تو اس کی عظمت کی کیا بات ہے۔ وہاں تو جس نے وہ کلام سننا ہے اس نے تو ضرور مغلوب ہونا اور اسی رنگ میں رنگے جانا۔ اسی لیے کفار کے بارے ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ گنگے بہرے ہیں، یہ سنتے سمجھتے ہی نہیں۔ اگر سنتے دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف نگاہیں تو گھماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے۔ انہیں اپنا مکے کا ایک اپنے قریش کا عزیز محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ ان کی نگاہ میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں اور ان کی نگاہ ایسی کمزور پڑ گئی ہے کہ ینظرون الیک، آپ کی طرف نگاہیں تو پھیرتے ہیں، وہم لا یبصرون، آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ کی شان، آپ کی حیثیت، آپ کی حقیقت، آپ کی عظمت سے آشنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح کلام حق جب حضور ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، صحابہ تلاوت کرتے تھے تو آواز تو سنتے تھے، یہ لوگ منصوبے بھی بناتے تھے کہ اذا قرئ القرآن فالغوا فیہ، جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو تم شور کیا کرو تاکہ اس کی آواز دوسرے بھی نہ سنیں اور کسی پر اثر نہ ہو۔ یہ سارے منصوبے تو بناتے تھے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خود گنگے بہرے تھے، سن ہی نہ سکے، اور جو سن لیتا ہے وہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی عظمت ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مشت غبار کو، انسان کو خطاب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن ایسی حقیقت ہے جس کی نظیر کہیں مل نہیں سکتی۔ ہدی للناس، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اولاد آدم جہاں بھی ہے، جتنی بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس سب کے لیے اس نے ہدایت واضح کر دی۔ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، ایک دوسرے پہ اس کا انحصار ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اس مل جل کر رہنے سے مختلف قبیلے، اقوام، پھر ممالک، حکومتیں، ریاستیں، علاقے وجود میں آئے، مختلف آب و ہوا، مختلف رنگ، مختلف قد کاٹ، مختلف زبانیں۔ اہل زبان کا ایک اصول ہے کہ اب پنجاب میں سارے میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پنجابی کا تلفظ بھی ہر 3 میل بعد بدل جائے گا۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ بھی کسی ایک تلفظ کا 3 میل سے زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ 3 میل کے حلقے سے باہر نکلے تو کہیں زبر کی جگہ زیر بولی جاتی ہے، کہیں زیر کی جگہ زبر بولی جاتی ہے، تلفظ بدل جاتا ہے، الفاظ وہی ہوں تو بھی۔
تو زبانیں مختلف، علاقے مختلف، موسم مختلف، کھانے مختلف، مزاج مختلف، سوچنے کی استعداد مختلف، علمی استعداد مختلف، وجود کی طاقت مختلف، تو بے شمار اختلافات ہیں کہ ہر انسان باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر انسان دوسرے سے الگ ہے، ملتا نہیں ہے۔ کوئی دو بندے دنیا میں ایسے نہیں ملتے جن کی ہر چیز ملتی جلتی ہو، جن کی سوچ کا معیار ایک ہو، جن کے علم کا معیار ایک ہو، جن کے بولنے کا انداز ایک ہو، جن کا قد کاٹ ایک ہو، جن کی شکل ایک ہو، نہیں ملتے۔ یعنی اختلاف ہے تو ہر بندہ دوسرے سے الگ ہے، اور اتحاد ہے تو اس کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں، اسے مل جل کر رہنا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی مبعوث ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں، مختلف علاقوں، شہروں یا قوموں کے لیے تھیں اور مختلف زمانوں کے لیے تھیں۔ انسانیت چونکہ ترقی پذیر تھی، بچپن سے جوانی کی طرف رواں تھی، اس کے حالات بدل رہے تھے۔ جیسے ایک بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کی ضرورت اور ہے، جو ابھی چلتا نہیں اس کی ضرورتیں اور ہیں، جو چلنا پھرنا شروع کر دیتے اس کی ضرورتیں اور ہیں، جو جوان ہو جاتا ہے اس کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے انسانیت بھی پروان چڑھ رہی تھی، لیکن اللہ نے اسے نور نبوت سے محروم نہ رکھا۔ ہر آبادی میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں مسلسل انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور ہر نبی دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ ہر نبی نے توحید باری کی تبلیغ کی، اپنی رسالت کی تبلیغ کی، اور احکام الہی جو اس وقت کے لیے موزوں تھے وہ پہنچائے۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی، نوع انسانی اپنی بلوغت کو پہنچ گئی۔ اب اس میں بالغ ہونے کے بعد کسی مزید تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی، تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، ساری انسانیت کے لیے بیک وقت۔ اور یہ پہلی بار ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک روئے زمین کے لیے اور روئے زمین پر بسنے والی ساری قوموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے افراد کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے، بچوں بوڑھوں کے لیے ایک ہی نبی، ایک ہی رسول اور ایک ہی کتاب۔ اب قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ پھر وہ ایک زمانے کے لیے نہیں، جب تک دنیا آباد ہے، سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے، تب تک کے لیے قرآن حکیم ہی کتاب ہدایت ہے۔ یعنی اس نے ایسے اصول، ایسے قوانین بنائے کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے وہ قابل عمل اور بہترین قابل عمل ہے۔ زندگی کے پورے قوانین و اصول تھے۔ قوم کے بڑے سنجیدہ، بڑے پڑھے لکھے، بڑے چنے ہوئے دانشور لوگ کسی قوم کے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ بناتے ہیں۔ وہ قانون اور وہ ضابطہ جو وہ بڑی کاوش، بڑی محنت سے بناتے ہیں، وہ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ جب اس کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے جو قانون بنایا ساری کائنات کے لیے بنایا، ان لوگوں کے لیے بنایا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بنایا جہاں سردی ہوتی ہے، ان لوگوں کی بلایا جہاں گرمی ہوتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، تمام لوگوں کے لیے ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، علمی استعداد مختلف ہے، غذائیں مختلف ہیں، دن رات مختلف ہیں۔ ایک جگہ دن ہے، دوسری جگہ رات ہے، وہاں دن ہوتا ہے تو ادھر رات ہوتی ہے، موسم مختلف ہے۔ اس کے باوجود ایسا جامع، ایسا معتدل قانون دیا کہ ہر حال میں ہر جگہ بسنے والے انسان کے لیے وہ قابل عمل ہی نہیں بلکہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
آسان ترین طرز حیات ہے، پاکیزہ ترین طرز حیات ہے، مبارک ترین طرز حیات ہے، اور ایسا طرز حیات ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ صرف اس دنیا میں خوشحال رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز رہتا ہے، بلکہ دوسری دنیا میں بھی آنے والی ہمیشگی کی زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہے، اور اس کلام کے نزول کے لیے اللہ نے اس مبارک مہینے کو چنا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک، وہ برکت والا مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ خدا کہتے ہیں عربی میں کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور ہدایت کا مفہوم یہی ہے۔ اور جو صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا، وہ آسان بھی ہوتا ہے اور مختصر بھی ہوتا ہے۔ آپ دو نقطے بنائیے، ان کو ملانے کے لیے آپ لمبی لمبی لکیریں تو کھینچ سکتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن صحیح ترین تو وہ لائن ہوگی جس میں کوئی ٹیڑھا پن، بالکل سیدھی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے مختصر وہ لائن ہوگی جو سیدھی ہوگی، باقی جو بھی غلط ہوگی وہ لمبی ہوگی، اس میں ٹیڑھا پن بھی ہوگا، اس میں موڑ بھی آئیں گے۔ اسی طرح ہدایت اس سلیقے، اس طریقے کو کہتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح ترین طریقہ ہو، وہ آسان بھی ہوگا اور اس پر محنت بھی تھوڑی آئے گی، وقت بھی تھوڑا خرچ ہوگا، اور اس کام کے کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہو۔ فارسی شاعر نے کہا تھا، ہر چے دانا کند کند ناداں، زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ کوئی عقل مند کرتا ہے، کرتا بے وقوف بھی وہی ہے۔ تن ڈھانپنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جس طرح ایک عقل مند کوشش کرتا ہے، کرتا بے وقوف بھی اسی طرح ہے۔ لیک بعد از خرابی بسیار، بات یہ ہے کہ عقل مند سیدھا سیدھا کر لیتے اور بے وقوف ہزار خرابیوں میں پھنسنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، اور کام تو اسے بھی وہی کرنا ہے لیکن بڑی خرابی کے بعد کرتا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو بھی طریقہ ہوگا اس میں ہزار خرابیاں ہوں گی، ہزار مشقتیں ہوں گی، ہزار رسوائیاں ہوں گی۔ تو کتاب حکیم جو ہے ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا شور ہو رہا ہے کہ جی دین کے معاملات میں اجتہاد ہونا چاہیے، فقہ میں اجتہاد ہونا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اسلام کو حالات حاضرہ کے مطابق کیا جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کو ہم نے حالات حاضرہ کے مطابق نہیں کرنا، بلکہ اسلام بنا ہی جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے حالات کے لیے ہے۔ اسلام کوئی ابتدائی صدی کے لیے نہیں تھا، یا پہلی 10 صدیوں کے لیے نہیں تھا، یا اس 1400 سال کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اگر انسان انسانیت چھوڑ دے، انسان وحشت پہ اتر آئے، انسان جانوروں کی زندگی اپنا لے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے، ایک دوسرے کو لوٹنے کو دوڑے، ایک دوسرے کی امانت اور ایک دوسرے کی جان و مال کا دشمن بن جائے، تو یہ سوچا جائے کہ قرآن کو کیسے بدلا جائے کہ قرآن چھٹی دے دے، تو یہی تو پہلی قوموں نے کیا تھا، بلکہ اب تک کر رہی ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، کلیسا
ایک نیا قانون پاس کر دیتا ہے جی اب سسر اور بہو آپس میں شادی کر سکتے ہیں، جی کلیسا نے قانون پاس کر دیا، اب ہم جنس ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، کلیسا نے قانون، تو یہ کلیسا کا قانون نہیں ہے اسلام، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ اٹل ہے۔ دیکھنا اجتہاد ہم نے یہ نہیں کرنا کہ قرآن کو کہاں سے تبدیل کیا جائے، اجتہاد یہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو کس طرح قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں میں ڈھالا جائے۔ ہمیں قطع و برید قرآن یا قرآن کے احکام میں نہیں کرنی، ہمیں قطع و برید اپنے کردار میں کرنی ہے کہ کچھ چیزیں اصولی ہوتی ہیں، قرآن نے سارے اصول بیان کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح اور فرع اور اس کی تفسیر بیان فرما دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر کا عمل قرآن کی تفسیر ہے، صحابہ کرام کا عمل حضور کے سامنے قرآن کی تفسیر ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کن حدود میں لایا جائے، کن حدود و قیود کا پابند کیا جائے کہ وہ قرآن کے مطابق ڈھل جائے۔ اس کے آگے جو اجتہاد ہیں، اجتہاد ہوتا کیا ہے؟ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز قرآن میں ایک حکم موجود ہے، اس پر کوئی اجتہاد نہیں، بات ختم ہو گئی، قرآن میں حکم موجود ہے اور سوائے ماننے کے کوئی چارہ نہیں، اس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہوگا۔ ایک حکم حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا، بات ختم ہو گیا، اب اس پہ کوئی اجتہاد نہیں، کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تعمیل ارشاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایک ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس کا حل، جس کے بارے اس کا فیصلہ ہم کتاب مجید سے تلاش نہیں کر سکتے، پھر ہمیں حدیث شریف سے تلاشنا ہوگا۔ ہم حدیث شریف میں بھی تلاش نہیں کر سکے تو پھر ہمیں متقدمین کے کردار میں تلاشنا ہوگا، صحابہ کرام کے تابعین تبع تابعین کے کردار میں اور ان کے فیصلوں میں اس کا حل تلاش کرنا ہو۔ وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر وہ شخص اجتہاد کا اہل ہے جس کی نظر قرآن کریم اور اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول اور اس کے معنی و مفاہیم پر گہری ہے، جس کی نظر پوری حدیث پر ہے، جس کی نظر سلف صالحین کے سارے حالات پر ہے، پھر اس چیز کو لے کر وہ شخص کہیں سے تطابق تلاش کرے گا، مطابقت تلاش کرے گا کہ اس قسم کے واقعہ کا کوئی مثال ایسی قرآن میں، حدیث میں یا متقدمین میں ملتی ہو کہ اس کے مطابق اسے حل کیا جائے، تو اس کے مطابق اسے حل کرے گا تو یہ اجتہاد کہلائے گا۔ اجتہاد کرنا ان لوگوں کا کام ہے۔ ہاں، آپ ان صاحب علم علماء کی ایک مجلس بنا دیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ احتجاج فرماتے تھے اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کے امام ہیں، تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی 40 علماء کی ایک کونسل بنائی ہوئی تھی، مسئلہ ان کے پیش ہوتا تھا، اس پہ بحث ہوتی تھی، اس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے، پھر جو ایک متفقہ رائے ہوتی تھی اس کو امام صاحب اپنے اس میں ترازو میں تولتے تھے اپنے علم کے مطابق، پھر جا کر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کام کا یہ فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اگر گریجویٹ بھی اسمبلی بنا دیتے ہیں تو گریجویٹ کے پاس دینی علم کتنا ہوتا ہے۔ اجتہاد کے لیے قرآن کریم پر پوری نظر، حدیث شریف پر پوری نظر، متقدمین کی سیرت و کردار پہ پوری نظر، فقہ پہ پوری نظر ہو، اس کے بعد وہ بندہ اس کا اہل ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام کی حدود کے اندر اس کا کوئی حل تلاش کرے، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔
اب یہ اجتہاد نہیں ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اسے جائز بنانے کے لیے ہم کہہ دیں جی فلاں آیت کا جو ہے اس کی یہ تعویل کر دو، فلاں حدیث جو تھی وہ اس وقت تو کارگر تھی، اب کیا زمانہ بدل گیا؟ زمانہ کوئی نہیں بدلا، نہ انسان بدلا ہے نہ زمانہ بدلا۔ کیا اس زمانے میں انسان روٹی کھاتے تھے اور آج لکڑیاں کھاتے ہیں؟ کیا اس زمانے میں انسان ضرورت کے لیے سفر کرتے تھے اور اب واحیات پھر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بدلا، آج بھی وہی انسان ہے، وہی ان کی غذا ہے، وہی ان کی دوائیں ہیں، وہی ان کی ضرورتیں ہیں، ہاں وسائل جو ہیں وہ بدل گئے۔ اس زمانے میں وسائل کچھ اور تھے، سواری کے وسائل اور تھے، لکھنے پڑھنے کے وسائل اور تھے، کھانے پینے کے روزی کے وسائل اور تھے۔ آج روزی کمانے کے طریقے بدل گئے ہیں، آج سفر کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں، آج وسائل بدلے ہیں، نہ انسان بدلا ہے نہ انسان کی ضرورتیں بدلی ہیں۔ اس میں لمبے اجتہاد کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بندہ بھی وہی ہے، اس کی ضرورتیں بھی وہی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے بدل گئے۔ اب اجتہاد کیا ہوگا جی؟ اس وقت اجازت تھی کہ گھوڑے پہ نماز ہو سکتی ہے ضرورت کے وقت، آج کا اجتہاد مجتہد یہ کہہ دے گا کہ ریل گاڑی پہ بس پہ جا رہے ہو یا جہاز پہ جا رہے ہو تو آپ سواری پہ ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز، اس وقت کی سواری گھوڑا تھی، آج کی سواری بدل گئی۔ اس پہ بھی بڑا عرصہ بات ہوتی رہی، ہم نے خود جہاز میں نمازیں نہیں پڑھی، علماء اس پہ متفق نہیں ہوتے تھے کہ جہاز میں نماز ادا ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بات بڑا عرصہ زیر بحث رہی، اور بحث اس بات پہ تھی کہ بحری جہاز پہ نماز ہو جاتی ہے کہ وہ پانی پہ ہے، پانی کا تعلق زمین سے ہے، گھوڑے پہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اور بیت اللہ زمین پر ہے، بس میں ریل میں اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ زمین پر قائم ہے اور بیت اللہ شریف زمین پر ہے، لیکن جہاز تو فضا میں اڑ جاتا ہے۔ تو آج سے چند سال پہلے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف صرف زمین پر نہیں ہے، اور یہ جو 4 پتھر لگے ہوئے ہیں یہ بیت اللہ نہیں ہے، یہ بیت اللہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ جو دیواریں یا چھت ہے بیت اللہ کا یا جو پتھر لگے ہیں یہ خود بجائے خود بیت اللہ نہیں ہے۔ اگر ان پتھروں کو کھیڑ کر کسی دوسری جگہ ہم عمارت بنا دیں تو کیا وہ بیت اللہ بن جائے گی؟ نہ ان پتھروں کو کچھ سجدہ کرتا ہے، یہ نشاندہی کرتے ہیں زمین کے ایک مرکز کی کہ یہ بیت اللہ ہے، محبت تجلیات ہے اور یہ تمہارا مرکز ہے۔ تو بیت اللہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک بیت اللہ ہی ہے۔ بیت اللہ کی جو رقبہ حتیم سمیت جو احاطہ ہے یہ عرش عظیم سے لے کر تحت الثری تک یا دوسری طرف عرش عظیم تک یہ سارا بیت اللہ ہے، اور جہاز اگر فضا میں بھی ہوتا ہے تو بیت اللہ کی کسی سمت موجود ہوتا ہے، اس لیے جہاز میں بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ کو میرا خیال ہے چند سال کی بات ہے، اس کے بعد ہم نے پھر جہاز میں پڑھنا شروع کی، ورنہ جہاں جہاز اترتا تھا وہاں قضا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا اجتہاد۔ اب انہوں نے ایک دلیل تلاش کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے یہ اللہ کے تجلیات کا محبت ہے، اور عرش عظیم سے لے کر دوسری دنیا کی دوسری طرف بھی عرش عظیم تک بیت اللہ ہی ہے، اور اس کے انوارات و تجلیات موجود ہیں اور اس کی مرکزیت موجود ہے۔ تو علماء حق نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تجلیات باری ہی مقصود ہے اور وہی مرکز ہے، یہ پتھر تو اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو وہ عرش عظیم تک موجود ہے، تو نشاندہی تو یہی پتھر کریں گے جو بیت اللہ میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے سمت متعین ہو جائے گی اور جہاز میں آپ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ تو یہ تو اجتہاد ہو گیا، وسائل بدلے اور اس کے ساتھ کچھ باتیں سامنے آئیں اور ان پر فیصلہ وہی کیا جا سکتا ہے جو قرآن و حدیث اور متقدمین کی آراء کے مطابق ہو۔ ان سب کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالنا اجتہاد نہیں، بغاوت ہے۔ دین کی تفسیر و تعبیر نہیں، تحریف ہے، دین کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ جو روز اجتہاد کا شور ہو رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ لوگ خود بھی نہیں سمجھتے۔ تو اجتہاد ہمیں یہ کرنا ہے
کہ واقعی ان وسائل کے ساتھ اور اس زمانے میں ہم کس طرح محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی رہیں، اس کا کپڑا بھی پہنیں، آج کی غذا بھی کھائیں، آج کی گاڑیوں پہ سفر بھی کریں، آج کے جہازوں پہ سفر بھی کریں، آج کی مصروف شہری زندگی میں بھی رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس ساری چیز کو ہم نے ایسے ترتیب دینا ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کا اتباع ہوتا رہے۔ یہ تو اجتہاد ہے، یہ تو درست ہے، اور یہ اجتہاد نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو ایسے بدلا جائے۔ اب امریکہ والوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جناب قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جہاد کا حکم دیتی ہیں اور لوگ لڑتے ہیں، لہذا قرآن سے وہ آیتیں نکالی جائیں۔ اب یہ آپ کی انجیل تو ہے نہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے رکھ دی اور آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، یہ تو قرآن ہے اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اسے وہ نہیں ختم کرنے دیتا، نہ اس میں کوئی داخل کرنے دیتا، نہ نکالنے دیتا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں جب خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک آبادی میں پہنچے تو بھوک لگی تھی بڑی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دیتے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھیلی تو اس بستی کے لوگ بارگاہ نبوت میں تشریف لائے کہ واقعی ہمارے بزرگوں نے جو کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور دو آدمی اگر سفر میں آئے تھے اور دونوں بڑے مبارک بندے تھے، ایک اللہ کا نبی تھا، دوسرا ولی اللہ تھا، اللہ کا بہت مقبول بندہ تھا، ایسا ولی تھا جس کی روح بعد از وفات فرشتوں کی طرح تعمیل ارشاد میں لگی ہوئی ہے، جسے اللہ نے ملائکہ میں شامل کر دیا ہے، اور وہ اللہ کی جو تکوینی امور ہیں ان کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے۔ تو دونوں بڑے نورانی چہرے تھے، اور دو بندوں کے ایک پورے آبادی کو یا ایک شہر کو دو بندوں کو کھانا دینے میں کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن اب قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں یہی رہے گا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جو بھی پڑھے گا اس کے دل میں ہماری توہین ہوگی، وہ ہمیں دل سے اچھا نہیں سمجھے گا کہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ دو بندوں کو ایک پورے شہر نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضور ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، جتنا حضور حکم دیتے ہیں سب آبادی والے مل کر خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ کے راہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک نقطہ ہے اباؤ اس سے بنتا ہے، اگر ایک نقطہ اور بڑھ جائے تو بے سے تے بن جائے گی، تو آیت ہو جائے گی فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ ساری عمر کی بدنامی ایک نقطے سے دھل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن کا ایک نقطہ نہ میں بڑھا سکتا ہوں نہ گھٹا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی رہے گا۔ آج کون مجتہد ہے جو اجتہاد کر کے قرآن کو تبدیل کرنا چاہتا؟ پچھلے دنوں جہاد کے علاوہ بھی کچھ آیات پہ انہیں اعتراض تھا، ان کے بارے بھی آیا ہوا تھا کہ ان آیات میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے نفرت سکھاتی ہیں۔ یعنی قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ان سے دوستی نہ کرو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو ایسی آیات نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اب تمہارے کہنے سے یا ہم میں کوئی مجتہد تلاش کو اس کے کہنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے یہ بالکل ایسی ہی رہے گی، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ حضور کے ارشادات اس کی حفاظت کے ذیل میں آتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر ہے تو سمجھ لو کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، ورنہ 1450 سال بعد بعین ہی وہی الفاظ زیر و زبر کے ساتھ ملنا آسان نہیں تھا۔ ایک حدیث کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے 17 فنون ایجاد کیے جو حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، جن میں حدیث جانچی جاتی ہے۔
تو بھائی اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہے، ہم بھی متفق ہیں، لیکن اجتہاد اس بات پہ ہونا چاہیے، اب قرآن نے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے اور بڑی واضح ہے، بینات، کوئی غلط فہمی اس میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسی کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور عام آدمی کے لیے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان ترین کر دیا ہے، جو بھی سمجھنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہتا، کوئی نہ چاہے وہ اور بات ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور حرف آخر ہے، انسان کا نہیں ہے کہ اسے کل کا پتہ نہ ہو، آج کی اس نے بات کر دی، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ اللہ کریم کے سامنے حاضر و موجود ہے، اور سب کو دیکھ کر، جس طرح موجودہ زمانے میں کہیں دن ہے کہیں رات ہے، یہاں سردیاں آ رہی ہیں، جنوب میں گرمیاں آ رہی ہیں، کھانے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، لیکن قرآن ایک ہے، اس کا حکم ایک ہے اور سب کے لیے قابل عمل ہے۔ اسی طرح نزول سے لے کر قیامت تک کے سارے زمانے بھی رب جلیل کے اپنے بنائے اور اس کے سامنے تھے، میں اور آپ نے، ہم نے اب دیکھے، لیکن اس کے سامنے موجود تھے، اور سارے زمانوں کے لیے بھی اس نے، جس طرح موجودہ زمانے کے اختلافات کے لیے اس نے ایک درمیانی راہ بنائی ہے، اسی طرح قیامت تک آنے والے زمانوں کے اختلافات کے لیے بھی قرآن ایک درمیانی راہ ہے۔ اس کو چھوڑنا اجتہاد نہیں ہے، اس سے ہٹنا اجتہاد نہیں ہے، اور قرآن کے احکام میں اجتہاد کی جرات کون کرتا ہے؟ وہ تو بات ختم ہو گئی، قرآن نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پھر مجتہد کی ضرورت کیا اور ضرورت کیا ہے؟ متقدمین کے کردار سے ثابت ہو گیا، ختم ہو گئی ضرورت اجتہاد کی۔ تینوں جگہوں سے نہیں ملتا تو اجتہاد کیا ہوگا کہ سامنے جو مسئلہ ہے اس کی کوئی مماثلت قرآن سے، حدیث سے، متقدمین سے تلاش کر کے قرآن کی حدود کے اندر اس کا حل نکالا جائے، یہ نہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے تو اجتہاد ہو جائے گا۔ تو فرمایا قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ایسی کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور بینات من الہدی، اس کے کسی کام میں کوئی گڈ مڈ نہیں ہے، ہر حکم واضح ہے، دلائل کے ساتھ بھی، عقل کے ساتھ بھی، خرد کے ساتھ بھی، سائنس کے ساتھ بھی۔ عقل کو، خرد کو، سائنس کو قرآن کے مطابق ڈالنا ہے، قرآن کو ان کے مطابق نہیں، اور اس میں کوئی ایسی گڈمٹ بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی غلط فہمی ہو۔ یہ واضح ہے، ہدی والفرقان، یہ واضح رہنمائی بھی ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتی ہے، حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، دن اور رات کی تمیز کر دیتی ہے، روشنی اور تاریکی کو الگ الگ بتا دیتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو تم میں سے جو کوئی اس مبارک مہینے کو پائے ضرور روزے رکھے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھے، اور کتنے ہم میں ایسے ہیں جو غالباً اگلے میں نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی رمضان المبارک کو پائے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے پھر ایک موقع رمضان شریف کا مل گیا، فلیصم ہو، وہ پھر اس میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں بیمار اور مریض کے لیے اس کی رعایت بحال ہے، پھر وہ قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اصولی بات سن لو، اللہ نے دین اور قرآن عطا کر کے تمہارے لیے دنیا میں رہنا بھی آسان کر دیا ہے۔ دین تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا،
بلکہ دین تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ آپ دینی احکام کا اپنے رواجات کے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ کا ہر رواج آپ کو مشکل میں ڈالے گا، دین کا ہر حکم آپ کے لیے آسانی لائے گا۔ شادی ہو، بیاہ ہو، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، موت کا مسئلہ ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، آپ دنیا کے رواجات، اقوام عالم کے رواجات، خود آپ ہم نے مسلمانوں نے جو رواجات اور رسوم اختیار کر رکھی ہیں ان کا موازنہ دینی حکم سے کرو، دین میں آسانی بھی ہوگی، سہل بھی ہوگا اور باعزت بھی ہوگا، اور اس رواج میں اخراجات بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی ہوں گی اور بے عزتی بھی ہوگی۔ سو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں دین عطا کر کے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دین کو مصیبت مت سمجھو، دین تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بہترین آرام دہ اور باعزت زندگی کا راستہ ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب توفیق ہو اور گنتی رمضان کی پوری کر لو اور روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس بات پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، محمد الرسول اللہ جیسا رہنما نصیب فرمایا، قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی، اور تمہیں توفیق عطا فرمائی قرآن کو ماننے کی، حضور کا اتباع کرنے کی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، لہذا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اچھے کپڑے پہنو، قیمتی نہیں ملتے تو سستے ہوں، صاف تو کر لو، دھو لو، اچھے کر لو، میسر ہو تو خوشبو لگا لو، غسل کرو، اور ایک میدان میں جمع ہو کر سارے مل کر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں عید کی نماز میں، دونوں رکعت میں 3 تکبیریں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کی تعمیل ارشاد میں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، اس نے تمہیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، اعتکاف کی سعادت بخشی، اور وہ کریم ہے، اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تمہارا شمار شکر گزاروں میں ہو، تم اللہ کے شکر کرنے والے شمار کیے جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔